السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، او مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 30 پارٹ نمبر 2 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ طارق، اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ ستاروں کی قسم کھا کر بتایا کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ و مضبوط نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسانوں کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر دلیل کے طور پر انسان کو اپنی تخلیق اول میں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ جس نطفے سے انسان بنا ہے نا، وہ مرد اور عورت کے جسم کے ہر حصے سے جمع ہو کر تیزی کے ساتھ اچھل کر رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آسمان سے پانی برسا کر، زمین پھاڑ کر، غلے اور سبزیاں نکال کر انسانی خوراک کا انتظام کرنے والا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ کافر سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہا ہے، لہذا انہیں مہلت دیں اور یہ اللہ سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ہر عیب کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی قدرت کاملہ اور انسانوں پر اس کے انعامات و احسانات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ نبی کو براہ راست اللہ ہی تعلیم دیتے ہیں، جس میں نسیان اور بھول چوک کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ اگر اللہ کسی مرحلے پر قرآن پاک کے کسی حصے کو منسوخ کرنے کے لیے آپ کے ذہن سے مٹا دیتا ہے تو کر سکتا ہے۔ قرآن کریم سے صحیح معنی میں استفادہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے اندر خشیت پیدا کرنے کا خواہش مند ہو، اور بدبخت و جہنمی اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے پاکیزہ بنانے والا کامیاب ہے، اور کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے ذکر اور نماز کا عادی ہو۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ قیامت کی ہولناکی اور شدت، کافروں پر اترنے والی مشقت اور مصیبت، اور مومنوں کے لیے جنت کی نعمتوں کے ذکر سے اس سورت کی ابتدا کی گئی ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کرانے کا حکم ہے، اور قیامت کے احتساب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے۔ ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیا ہے۔ پھر اس پر واقعاتی شواہد پیش کرتے ہوئے قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور ان کی ہلاکت کا بیان ہے۔ پھر مشقت اور تنگی میں، راحت اور وسعت میں انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ آرام اور راحت میں اترانے اور عجب میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس لائق تھا تبھی تو مجھے نعمتیں ملی ہیں، اور تکلیف اور تنگی میں اللہ کی حکمت پر نظر کرنے کی بجائے اللہ پر اعتراضات کر شروع کر دیتا ہے۔ پھر یتیموں اور مسکینوں کی حق تلفی اور حب مال کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد قیامت اور اس کی سختی بیان کرنے کے بعد بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے لگے، فرشتے سب بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جہنم کو لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت کافروں کو عقل آئے گی اور نصیحت حاصل کرنے کی باتیں کریں گے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ کوئی بھی ایسا عذاب نہیں دے سکتا۔ مجرموں کو ایسے جکڑیں گے کہ کوئی اس طرح جکڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھنے والوں سے خطاب ہوگا، اپنے رب کی طرف خوش و خرم ہو کر لوٹ جاؤ، ہمارے بندوں میں شامل ہو کر ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں مکہ مکرمہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، والد اولاد کی قسم کہ انسان مشقت اور تکالیف کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں مشقت آتی ہے، بدی کا راستہ اختیار کرنے میں مشقت آتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے، جبکہ بدی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کو ثواب کی بجائے عذاب ہوگا۔
انسان کی ہر دھرمی اور اللہ کے راستے سے روکنے کے جرم کی یادیں پر فرمایا، جو کہتا ہے کہ میں نے بہت مال لگا دیا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ نے انسان پر اپنے انعامات ذکر فرما کر انسان کو خدمت خلق کی تلقین کی ہے، اور نیک اور برے کی تقسیم پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، 7 قسمیں کھا کر بتایا کہ جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہیں، اسی طرح یہ بات بھی برحق ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی اور بدی میں تمیز کا ملکہ عطا کیا ہے۔ جو اس سے فائدہ اٹھا کر نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ کامیاب کامران ہے، اور جو بدی کا راستہ اپنا کر گناہوں کی زندگی اپنا لیتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، جس میں 3 حقائق کی قسمیں کھا کر فرمایا جس طرح ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں، اسی طرح اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ خیر و شر، نیکی بدی کے حوالے سے انسانوں کے اعمال مختلف ہیں۔ تو شخص تقوی اختیار کر کے نیکی اور سخاوت کا راستہ اپناتا ہے، اللہ اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور جو شخص نیکی کا منکر ہو کر بخل اور گناہوں کا راستہ اپناتا ہے اللہ اس کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب نافرمان جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو بخل سے بچایا ہوا مال اسے بچا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے چند روز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو آپ کی چچی ام جمیل کہنے لگی آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا جس طرح دن کے ساتھ اجالا ایک حقیقت ہے جدا نہیں ہوتا ہے، رات کے ساتھ اندھیرا ایک حقیقت ہے جدا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ انشراح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مرتبہ و مقام کا بیان ہے۔ آپ کا سینہ کھول دیا اور نبوت کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، ان سے عہدہ برآمد ہونے میں آپ کو سہولت بہم پہنچائی اور آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، 3 مقامات مقدسہ کی قسم کھائی کہ جس طرح طور، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کو وحی کے ساتھ اعزاز و شرف عطا فرمایا، اسی طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو عظیم الشان بنا کر حسین و جمیل اور بہترین شکل و صورت کے اعزاز اکرام سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، پہلی وحی میں نازل ہونے والی 5 آیتیں اس سورت کی ابتدا میں شامل ہیں، جن میں قرآن نصاب تعلیم کے خد و خال واضح کر کے انسان کی سرکشی کے اسباب سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ابو جہل ملعون کی بدترین حرکت کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا قرآن نصاب تعلیم کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور وجہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر والی ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ اس رات میں نزول قرآن ہے۔ گویا شب قدر کی عظمتوں کا راز نزول قرآن میں ہے، اور انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ تمہیں بھی عظمتیں مطلوب ہیں تو قرآن کے دامن میں آ جاؤ، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، اس سورت میں پڑھے لکھے جاہلوں کے بغض و عناد کا تذکرہ ہے کہ دین فطرت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہودی و عیسائی اور مشرکین باہم متحد ہیں۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، اس سورت میں قیامت کی منظر کشی کے بعد انسانی مستقبل کو اس کے اعمال پر منحصر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، مجاہدین کی سواریوں کی قسمیں کھا کر جہاد فی سبیل اللہ عظمت و اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور بتایا کہ جس طرح دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا ہانپنا، کھروں سے چنگاریاں اڑنا، صبح سویرے دشمنوں پر حملہ آور ہونا، گرد و غبار اڑانا، دشمن کی مجمع میں گھس جانا مبنی بر حقیقت ہے، اسی طرح انسان میں ناشکری، حب مال کے جذبات کا پایا جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے، اس سورت میں قیامت اور اس کی ہولناکی کے تذکرے کے ساتھ اعمال کے وزن اور بے وزن ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے،
مال میں زیادتی کی حرص قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس کو جہنم میں لے کر جاتی ہے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، زمانے کی قسم کھا کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ 4 صفات، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین کرنے اور حق کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنے والے ہر دور میں کامیاب ہوں گے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حمزہ ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے، طعنہ دینے والوں کی مذمت اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے اور ان کے عبرتناک انجام کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، قریش، مکہ اور ان کے واسطے سے ہر اس شخص کو غیرت دلائی گئی ہے جو براہ راست اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر اللہ کے دین کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود وہ رب کی عبادت اور اس کے دین سے فارغ ہو کر غافل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ معون ہے، خدمت خلق کے کاموں میں غفلت برتنے، یتیموں کی کفالت سے دور رہنے والے کی سزا اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ کوثر ہے، حوض کوثر جیسی خیر کثیر اپنے نبی کو عطا فرمانے کے اعلان کے ساتھ ہی دشمنان کا نام مٹا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، اسلامی ترقی کے بام عروج، فتح مکہ کی پیشن گوئی اور لوگوں کے جوق در جوق اسلامی نظام میں داخل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بدترین دشمن ابو لہب، جو آپ کا چچا بھی تھا، قریش کا سردار بھی تھا، اپنی بیوی کے ساتھ عبرتناک انجام کو وہ پا چکا۔ سورہ اخلاص ہے، عیسائیوں اور مشرکوں کے باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے، اللہ کے مکمل صفات کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فلق، تمام مخلوقات اور شرارت کے عادی حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ ناس، قرآن مجید کی آخری سورت، توحید کی اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن انسان کی قبیل سے تعلق رکھنے والے، ہر وسوسہ پیدا کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تینوں سورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھر لیا کرتے تھے اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ قرآن مجید کا مختصر سا خلاصہ آج ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔